بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ آپ کا چہرہ انور 14ویں کے چاند کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ اگر غمگین بھی دیکھ لیتا تو غم غلط ہو جاتے۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد خلاف معمول آپ نے رخ اقدس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف نہ کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلا کر مسجد سے تشریف لے گئے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی رہ گئے، مگر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کہاں اور کیوں تشریف لے گئے ہیں۔ دونوں بیت فاطمہ پر پہنچ گئے تو دروازے پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو روکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین کی ولادت ہوئی ہے، آسمان سے ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، وہ سب مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ دروازے پر پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہا گھر میں۔ فرمایا میں اندر جا سکتا ہوں؟ کہا ابھی نہیں، سرکار مصروف ہیں۔ فرمایا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کو نہ آنے دینا۔ یہ بات نہیں، دراصل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے اور 4,24,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ بات سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعجب ہوئے اور دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو بھی دروازے پر روک کے رکھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام بھی آ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سب کو دروازے پر روک کے رکھا۔ کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ سب سے آگے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ سب نے سلام عرض کیا اور ولادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارکباد دی۔ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ بات بھی سنائی کہ 4,24,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا علی فرشتوں کی تعداد کا تمہیں کیسے علم ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے فرشتوں کو گروہ در گروہ اترتے دیکھا ہے۔ فرشتے اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے اور وہ اپنی تعداد بھی بتا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا علی کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق سے مخاطب ہوئے اور فرمایا میں آپ کو ایک بڑا عجیب تر واقعہ سناتا ہوں۔ ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فرشتوں میں ایک اپاہج فرشتہ بھی تھا جس کے نہ تو پر تھے اور نہ ہی ہاتھ تھے۔ میں نے پوچھا تمہارے ہاتھ اور بازو کہاں گئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملائکہ مقربین میں سے تھا۔ ایک آسمان کا دروازہ کھلا پایا تو میں نے زمین کی طرف جھانکا، مجھے ایک بے دست و پا شخص نظر آیا۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا اس شخص کی زندگی کیا زندگی ہے، اس کو زندگی سے کیا سروکار، اس کے لیے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ بس پھر کیا تھا پیارے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، پر جل گئے، ہاتھ پاؤں کٹ گئے،
اندھے منہ زمین پر گر پڑا اور ایک جزیرے میں 700 سال تک پڑا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ فرشتے نے رو کر اپنی بات کو جاری رکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولادت حسین پر فرشتے مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا ہے، مجھے آپ کی بارگاہ تک لے آئے تاکہ حرمت رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ آپ میرے لیے شفاعت فرمائیں۔ آپ کی دعا پر یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فرشتے کے لیے دعا کی تو جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ حسین سے لپٹی ہوئی چادر فرشتے کے وجود سے لگائیے۔ میں نے ایسے ہی کیا تو فرشتہ تندرست ہو کر پہلی حالت میں آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچانک اس فرشتے نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ فرشتے نے عرض کی آقا حسین کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں؟ آقا حسین زمین والوں کے شر و فساد سے شہید ہو جائیں گے۔ فرمایا اسے کون شہید کرے گا؟ عرض کی آقا جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل امین علیہ السلام سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ کہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا اسے کیسے پتہ چلا؟ ولادت حسین سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو صرف اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ ان کی قبر کا پہرا دیا کرے گا۔ پھر تمام فرشتے آسمان کی جانب پرواز کر گئے۔